کرم کا مخزن سخا کا پیکر عطا سراپا جناب زارا۔ آج کی جو محفل ہے اس کو نسبت ہے سیدہ خاتون جنت سے، اور سچی بات تو یہ ہے جس طرح شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ حالات بہت ہی خطرناک ہیں، تو ایسے خطرناک حالات میں وہ حل بھی بتا گئے، شاہ صاحب حل بھی خود ہی بتا گئے۔ وہ فرماتے ہیں بھئی سرکار پاک سے جو بات منوانی ہو تو پھر وہاں پر وسیلہ سیدہ زہرا کو پیش کیا۔ بتا گئے نا، وہ بتایا نہیں بتایا؟ کوئی لمبی چوڑی کہانی چھیڑنے کے سیدہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ جب زہرا آئے لفظ تو ایسے سے تھلے کرنا، ہاں اس ویلے ہاتھ بھی نہیں چکنے تو ہے بھی نہیں کرنا، یہ دھیان رکھنا۔ نعت خان حضرات بادشاہ ہوتے ہیں نا، ہاتھ چکو، بالکل نہ چکنا زندگی۔ بی بی پاک کا ذکر آئے، نام آئے تو ہاتھ سر ہنج کرنا، چونکہ یہ حکم مصطفیٰ بھی ہے اور اشارہ خدا بھی۔ قیامت کے دن بھی سر جھکائے جائیں گے، اور سر جھکانے والے عام و خاص ہوں گے، اور بڑی بڑی ہستیاں سر جھکائیں گی، اور صرف یہ اعلان کیا جائے گا کہ نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکاؤ، اس لیے جھکاؤ کہ تم نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کی لختے جگر گزرنے والے۔ تو پڑھیں ساتھ مل کر، کرم کا مخزن عطا کا پیکر، کرم کا مخزن عطا کا پیکر، ارے کرم کا مخزن سخا کا پیکر، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ راویہ کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سچے پیو دی سچی تھی، سیدنا صدیق اکبر کی لختے جگر، مصطفیٰ کریم کی بانوں، وہ جو سیدہ پاک ہیں وہ ہیں بانو مرتضیٰ، اور جو راویہ جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں سیدہ کی شان میں، یہ راویہ ہیں بانو مصطفیٰ۔ اس پر مجمع کہے سبحان اللہ۔ ہم میں اور اہل تشیع میں یہ فرق ہے، اور وہ قائم رہے کہ ہم مصطفیٰ کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، ہمارے خون کے ہر ذرے میں عشق اہل بیت بھی ہے، ادب اصحاب بھی ہے۔ اب شان ہم نے سنانی ہے آپ کو سیدہ پاک کی، شان ان کی سنانی ہے جن کے لیے بدا تم منی کہا گیا، شان ان کی سنو گے جن سے کہا گیا کہ جس سے یہ میری بیٹی راضی ہوتی ہے میرا رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے یہ ناراض ہو جاتی ہے میرا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ اونچا بولے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ انہوں نامات ہاتھ کھڑا کرنا ہے، نعرہ تکبیر، اور پاویں دو میں ہاتھ کھڑا کرنا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیوانوں، یہ جو راویہ ہیں یہ مصطفیٰ کی بیوی ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ راویہ کون ہے؟
سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور یہ شان کس کی بیان کرنے لگی ہیں؟ بولے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی دوری موجود نہیں۔ ارے میاں، جس سے بغض ہو اس کی شان نہیں بیان کی جاتی، جس سے عشق ہو شان اس کی بیان کی جاتی ہے۔ بلے شیرہ، کھڑا ہو کے تو منڈیا نعرہ مار، کھڑا۔ تاجدار ختم نبوت، اور زور لاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو آپ نے شخصیات کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ اور اس کا رسول منوا رہے ہیں۔ پھر بولے جیسے اللہ اور اس کا، اپنے نفسانی خواہشات سے نہیں ماننا، ان مننا ہے جی میں اللہ تعالیٰ دے رسول، وگرنہ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بتائیں ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ گل ساری سرکار دی ہے، انج چلنا ہے۔ اب بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ فرما رہی ہیں اما عائشہ صدیقہ، فرما رہی ہیں اب یہ حضور کی زوجہ ہیں تو ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ بھئی باہر اللہ کوئی زیادہ جان دے، جو اندر کروں جڑی رپورٹ مل رہی ہے وہی اصلی ہے۔ پڑھے ہے جی، آپ فرماتی ہیں جب سیدہ آتی حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ، جب وہ آتی مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ یہ کوئی مولوی صاحب یا کوئی خطیب صاحب کا اٹھنا نہیں ہے، یہ کسی پیر کا اٹھنا نہیں ہے، یہ کسی غوث و کتب و ابدال و کلندر کا اٹھنا نہیں ہے۔ اگر غوث بھی اٹھے تو جس کے لیے اٹھے وہ معزز ہے، وہ مکرم ہے، مگر وہ اٹھے جس کے لیے 1.25 لاکھ اٹھے۔ اور کن کے لیے اٹھے؟ آنے والے آتے تھے، حضور کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ ہر وقت اٹھتے، آنے والے آتے حضور بیٹھے رہتے، سیدنا صدیق اکبر بھی محفل میں حاضر ہوتے، حضور بیٹھے رہتے، سیدنا عمر فاروق بھی حاضر ہوتے، حضور بیٹھے رہتے، سیدنا عثمان غنی حاضر ہوتے، حضور بیٹھے رہتے، مولا علی حاضر ہوتے، حضور بیٹھے رہتے، طلحہ و زبیر حاضر ہوتے، حضور بیٹھے رہتے، حضور کا چچا عباس حاضر ہوتے، حضور بیٹھے رہتے، حضور کے سارے رشتہ دار حاضر ہوتے، حضور بیٹھے رہتے، لیکن ایک سیدہ زہرا جیسے ہی آپ کے حجرے میں قدم رکھتی مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں مصطفیٰ اٹھتے اور صرف اٹھ کے کھڑے نہ ہوتے، توجہ 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 توجہ، یہ بھی ایک مرض پیدا ہو گئی ہے کہ کھل کے اہل بیت کا بھی ذکر کوئی کرے تو چند لوگ اسے بھی ایکسپٹ نہیں کرتے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، جس کی ماں 2 نمبر ہو اور جس کا باپ 1 نہ ہو، ماں جس کی نیک نہ ہو اور باپ 1 نہ ہو، اس کے کلیجے میں اہل بیت کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ اس بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت جمع ہوتی ہے، اور صاحب کی جس کی ماں بھی نیک ہو، جس کا باپ بھی 1 ہو۔ آپ سنیں، آپ سنیں، آپ ایک منٹ آپ سنیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حجر اسود کو چوما؟ بولیے، بتائیے مجھے، کیا صبح شام چومتے تھے؟ کیا ہر روز چومتے تھے؟ تو جسے مصطفیٰ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا چند مرتبہ بوسہ دے، وہ پتھر تو پوری امت کے گناہوں کو چوس لے۔ اور مصطفیٰ کریم جس کے ماتھے کو چوم چوم کر یہ کہے کہ تجھ سے تو مجھے بھی قرار ملتا ہے اور تیرے متھے وچوں جنتاں دے، اونچا بولے،
تو یہ سمجھے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے، ادھر میری طرف توجہ کریں جی، سارے توجہ کریں، توجہ توجہ توجہ، آپس میں پترا کرنا نہ کرو دے میرے حال تک، یہ جانا ہی تو اٹھ کے پترا ٹر جا، 15-20-25 منٹ اور تقریر میں کرنی ہے، ماہ رمضان ہے، سویرے پہنچنا ہے ہم نے، میرے بچے ہو غور نال گل سنو۔ آپ فرماتی ہیں جب آتی حضور اٹھتے، اٹھ کے کھڑے ہی نہیں ہوتے، سنو یہ نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں آیا حضرت صاحب اٹھے، قبلہ پیر افضال شاہ صاحب میرے وہ دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اٹھے 2 قدم آگے ہو کر یہاں پر مجھے ملے، یہ میرا انہوں نے ادب کیا ہے۔ اب سنو گے سیدہ پاک کے لیے حضور کیا کرتے؟ اٹھتے، اٹھ کے دوڑ پڑتے، آگے جاتے، ان کا ہاتھ چومتے، پھر ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ اور ماتھا چومنے کے بعد انہیں پکڑ کر لے آتے، 5 لاسا فی مجلس ہی، اور اس جگہ بٹھا دیتے جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ زور سے بولو۔ اور یہ ان کی تخصیص ہے، یہ سیدہ زہرا کی کیا ہے؟ اونچا بولو، تخصیص اونچا بولو، کیا ہے؟ اور نہیں ہو جڑے ہو یہ لفظ تواڈے کولوں پاویں تساں سادے سادے ہو منہ چوں کڈو، یہ لفظ کیا ہے؟ تخصیص کہتے ہیں ان کا خاص ہونا، ان کا۔ حضور کی اور بھی صاحبزادیاں ہیں، یہ ذہن میں رہے، حضور کی اور بھی 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کی روایت بھی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور بھی ہیں، مگر یہ سیدہ کی تخصیص ہے۔ نام لے کر حضور نے ارشاد فرمایا، نام لے کر، اور راوی کا نام ہے حضرت عمر فاروق، راوی کا نام ہے حضرت عمر فاروق۔ اور توجہ توجہ توجہ، بولو کلو بنی انسا، کلو بنی انسا فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بنی فاطمہ۔ میں اگر یہ حدیث شریف میں آپ کا اس میں گرامی نہ ہوتا تو میں بار بار نام نہ لیتا، یہ میں حضرات سے بھی عرض کروں گا، نعت سے بھی، بار بار رٹا لگانا آپ کے نام کا درست نہیں، ضرورت کے تحت 1 2 3 مرتبہ نام لیں، وگرنہ اس کے بعد خاتون جنت کہیں، اس کے بعد سیدہ کہیں، اس کے بعد طیبہ طاہرہ کہیں، دیوانوں بس اس طرح ذکر کرتے رہو، تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تے اینج نہ لیا کرو جی میں تساں اینج نتھو پھتو دے نہ لے رہے ہوندے ہو، اینج تساں اپنی ماں دا نہ لیندے ہو، لیندہ ہے کوئی شاہ جی بولو، اپنی ماں کا نہیں لیتے چاہو جی ایسے اینج نہ کرو، خیال کرو، نام لو سیدہ پاک، طیبہ پاک، طاہرہ پاک، عارفہ پاک، زاکیہ پاک، مزکیہ پاک، وہ ہینج کر کے نام لئی جاؤ تو آڑی مغفرت ہوندی چلی جائے گی، مصطفیٰ تمہیں قریب کرتے چلے جائے گا۔ اچھا پھر سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، میں اپنے کنہ نال سنے ہیں، حضرت جی فرماؤ کہ سنے ہیں، فرمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کلو بنی انسا، کلو کلو، ادھر میرے حل تک کو، کلو کلو کنو کہنے ہیں، کوئی رہ جائے تو کلو ہوتا ہے، بولو۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر اللہ تم سب کو بخشے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ فلانے کو نہ بخشے، سب کا مطلب حضور نے فرمایا کلو بنی انسا، جتنی بھی رب نے عورتیں پیدا کی ہیں، ہر عورت کے سے پیدا ہونے والے بچوں کا نسب اس کے باپ سے ہوگا، اس کے مثلا ادھر میری طرف دیکھیں، یہ بچہ ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، تو صفیہ بی بی کا یہ بیٹا ہے، تو ان کا نسب چلے گا ان کے باپ سے، کس سے؟ اچھا حضرت عبداللہ رضوی صاحب ہے، اماں کا نام کیا ہے جی؟
تو مریم بی بی کا نسب چلے گا، آپ کے نسب چلے گا، آپ یہ مریم کے بیٹے کا نسب چلے گا عبداللہ کا، آپ کے باپ سے۔ حضور نے فرمایا ما خلا بنی فاطمہ، فرمایا پوری دنیا کے لیے قانون اور ہے، میری فاطمہ کے لیے قانون اور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اوے سمجھ آئی جے؟ پوری دنیا کے لیے کلیا، اے منہ چو بولو شیخو پورا لے ہو، پوری دنیا کے لیے کلیا، سیدہ کے لیے کلیا، اے جس جنے کلمہ پڑھے ہاتھ انج کر کے بولے پوری دنیا کے لیے کلیا اور سیدہ کے لیے کلیا۔ اے میں پنج باری جملہ دہرانا ہے، پوری دنیا کے لیے کلیا، سیدہ پاک کے لیے کلیا، ساری دنیا کے لیے قانون، اور طیبہ طاہرہ کے لیے قانون، اور ساری دنیا کی عورتوں کے لیے طریقہ، اور بی بی پاک کے لیے اعلان۔ سمجھ آئی دے؟ ما خلا بنی فاطمہ، فرمایا میری بیٹی کے سوا میری ہر ایک عورت کی اولاد ان کے اس عورت کے خامن سے چلے گی، فرمایا مگر میری بیٹی کی اولاد کس سے چلے گی؟ توجہ، فرمایا وَإِنَّ أُصْبَتَهُمْ، پہلے کیا فرمایا؟ اور جو چپو منڈے ہو خاموش نال، کلو بنی انسا فَإِنَّ أُصْبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ، ان کے باپوں سے چلے گا۔ ما خلا بنی فاطمہ فَإِنَّ أُصْبَتَهُمْ وَأَبُوهُمْ، فرمایا ان کا شجرہ اور ان کا باپ، فرمایا فَأَنَا أَبُوهُمْ وَأَنَا أُصْبَتُهُمْ، ان کا عصبہ بھی میں محمد ہوں، ان کا باپ بھی میں محمد ہوں۔ اور بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا سنیں، یہی حق محمد شریعہ ہو یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، کہ اب میں کہتا ہوں حق محمد یا محمد، آپ نے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نہ بولے ہو، حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے جدے کو درود دی نعمت چھک لئی گئی؟ ہاتھ ہینج کر کے دسو منو، حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا باپ بھی میں، ان کا باپ بھی، ان کا عصبہ بھی، یہی سبب ہے کہ سیدہ پاک کے لگتے جگر امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو صحابہ کرام ابن علی نہیں کہتے تھے۔ ادھر میرے حال تک کو سارے ابن علی جب بھی ان کو بولتے تھے تو وہ کہتے یبن الرسول، یبن الرسول، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ اب حالانکہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ان کا شجرہ میں ہوں، ان کی اصل میں ہوں، اور بی بی پاک کی یہ تخصیص ہے، دنیا کی کسی اور عورت کے لیے حضور کا یہ فرمان ہے۔ اے ہنج کر کے ذرا بولو فرمان ہے، ٹھنڈ پا دیتی ہے کلیجے، کسی اور واسطے فرمان ہے۔ اور آگے چلیے، حضور نے فرمایا مولا مرتضیٰ سے، یہ جو اہل تشریف آئی ہیں نا، یہ پٹ پٹ کے حضرت ابوبکر صدیق دے لاندے نے گھلاں، اے حضرت علی پاک نو فرمایا، سنو گل، مولا مرتضیٰ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا، یہ جو اگر کاش ادھر علماء بھی ہوتے بیٹھے ہوئے، یہ مولا مرتضیٰ پاک نے ایک مرتبہ ارادہ کیا، کس چیز کا؟ شادی کرنے کا۔ کس نال؟ ابو جہل دی بیٹی نال۔ آپ دا خیال سی کہ وہ کافر بہت بڑا ہے، انہوں کنٹرول کرنے دا یہ ذریعہ ہے کہ وہ دی تین نال نکاح کیتا جائے۔ سرکار کریم کی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار کریم کے پاس یہ خبر پہنچی، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے،
اور کھڑے ہو کر فرمایا کہو علی سے ایسا ہرگز نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے محبوب کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں رہ سکیں، اور رہی یہ بات کہ اس سے میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، اور کہہ دو جا کے علی سے کہ میری بیٹی وہ ہے کہ اگر یہ تکلیف میں آئی تو میں تکلیف میں آؤں گا، اور یہ ناراض ہو گئی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور جس سے میری بیٹی راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے خدا راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب یہ خیال رہے یہ تخصیص ہے سیدہ زہرا کی، یہ کیا ہے منہ کر بولے، خاص یہ مقام ہے سیدہ پاک کا جو کسی اور کا نہیں ہے۔ اگر یہ خاص مرتبہ نہ ہوتا نا تو ایسے دیوے ایسے کپڑا پہ ایسی ایسے میرے حل تک ہو سارے حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے کپڑا ڈالا اپنے گلے میں، اور یہ کون ہے خلیفہ اول، یہ کون ہے سسر مصطفیٰ، یہ کون ہے مصطفیٰ کریم کا اعتماد، یہ کون ہے مصطفیٰ کریم کا یار غار، یہ کون ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا اتنا کسی کے مال اور جان نے مجھے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال اور جان۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گلے میں ایسے کپڑا ڈالا اور ڈال کر یہاں سے پکڑ کر سیدہ خاتون جنت کے در اقدس پر حاضر ہوئے، میں کہہ رہا ہوں حاضر ہوئے، میں کہہ رہا ہوں حاضر ہوئے، اور یہاں سے کپڑا پکڑ کے کہا عرض کیا سیدہ یہ غلام حاضر ہے، یہ تیرے باپ کا بھی غلام تھا تیرا بھی غلام ہے۔ اچھا بول، اچھا بول، سارے بولو، میں ہی نعرہ لوا دینا پترا بہ جا، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، دو میں نعرے ٹکا کے لاؤ، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ اور یعنی یہ حضرت سیدہ ابو بکر صدیق بھی جانتے ہیں کہ سیدہ پاک اگر راضی ہو جائیں تو حضور راضی، اچھا بولو حضور راضی، اور اگر سیدہ راضی نہیں ہے تو حضور راضی۔ اور یہ بات صرف سیدنا صدیق اکبر نے نہیں فرمائی، اگر آپ کو تھوڑی سننے کی اور زحمت دیتے ہوئے میں توجہ کا طلبگار ہوتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ایک اور بھی ہیں جن کا نام عمر فاروق ہے، ابھی ابھی جن کی روایت آپ نے سنی ہے، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہو دخل علی فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہاں؟ در دولت پر، کہاں در دولت پر؟ سیدہ پاک کے حجرہ اقدس کے باہر حاضر ہو گئے، سلام عرض کیا، کن کھول کے سنو، اور کیا کہا؟ کہنے لگے یا فاطمہ تو سلام اللہ علیہا، فرمایا اے حضور پاک کی صاحبزادی، نام لیا، نام لے کر کہنے لگے واللہ اللہ دی قسم ہے، اللہ دی، اچھا بول سو، جو کچھ حضرت عمر نے کہا ذرا اچھا بولو گے، موڑ کے پھر بولو۔ یہ حاضر ہونے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، مراد مصطفیٰ ہے، یہ حاضر ہونے والا عام بندہ نہیں ہے، اس کی زبان پر حق جاری و ساری ہے، یہ حاضر ہونے والا عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ پاک نے فرمایا ہر امت میں ایک پہلوان ہوتا ہے، میری امت کے پہلوان کا نام عمر فاروق ہے۔ سنیے کیا فرماتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے نام لے کر، اے سیدہ واللہ اللہ کی قسم ما رأیت احدا احب الى رسول اللہ من کے، اللہ کی قسم میں نے مصطفیٰ پاک کا تجھ سے بڑا محبوب نہیں دیکھا۔ جی جس نو سمجھ آئی وہ پیار نہ لاکھے سبحان اللہ۔ یہ ایک رولا ہے نا جے کدے اہل بیت دی شان بھی تھوڑی جی ٹھوک کے بیان کر دیا تو کئیاں دے پیٹا کڑول پہ جاندے، یہ بھی ایک رولا ہے نا۔ ہن یہ حضرت عمر فاروق ہے،
یہ ایران والے روایت نہیں لکھی، نہ یہ شیعہ کی روایت ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی لین دین ہے، اپنا لین دین مدینے سے ہے۔ یہ روایت ہم نہ نکال کے دکھائیں تو ہماری توڑ تو وڈ کے تو شیخو پورا دے چوک کے رکھ دیتی جائے، تو یہ روایت موجود ہوئے تو کم از کم اپنیاں توڑاں سیدہ دیاں نہ لینا وچ رکھ دے ہوئے انج کر۔ ارشاد کیا فرمایا؟ واللہ، کیا فرمایا؟ اللہ دی قسم ہے، مار آئی تو آخادن، پیر جی تو سن ادھر پیسے اللہ توجہ کرو، مار آئی تو آخادن نہ کرو، اور میں مار آئی تو آخادن پہ کرتا تو ادھر پہ تک دیں، ادھر دیکھو، توجہ، او بھائی میں نے اس لیے کہا ہے مار آئی تو آخادن، آپ عربی کو سمجھتے ہو، آپ ادھر غور کرو، مار آئی تو آخادن، کوئی ایک بھی ایسا نہیں، کوئی ایک بھی کوئی، اور کہنے والا کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے واللہ اللہ دی قسم ہے ایک بندہ بھی میں ایسا نہیں تکیا جہدے نال مصطفیٰ نے او محبت کی تھی جڑی محبت تیرے نال کی تھی۔ اگوں اگلی گل بھی کر دین، وہ بھی سن لو، فرما دین فواللہ تو نیرا اے نہیں اللہ دی قسم ہے کہ تیرے تو زیادہ کوئی حضور دا محبوب وڈا نہیں سی، اے نیرا نہیں، کہنے نے فواللہ ما کانا اخدم من الناس بعد ابی کے احب الیہ من کے، اللہ کی قسم حضور کا آپ سے بڑا محبوب کوئی نہیں میں نے دیکھا، اس لیے میں پوری کائنات میں آپ کے باپ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اور آپ کے باپ کے بعد اگر میرے سینے میں کسی کی محبت اور احترام ہے تو اللہ کی قسم سیدہ وہ تیری ذات ہے۔ اور بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اور توڑا کے خیال ہے تسا بھی محبت کرو گے؟ بی بی پاک سلام اللہ علیہ سے محبت کرو گے؟ جو ان کا ادب کرے گا اس کا دامن بھر دیا جائے گا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ سنت فاروقی پر چل رہا ہے، جو ان سے عشق کرے گا وہ خالی نہیں رہے گا، اللہ کی قسم نہیں رہے گا، رب کعبہ کی قسم نہیں رہے گا، اور یہ بھی میری بات نہیں ہے، یہ بھی مصطفیٰ کی بات ہے۔ کہہ دو پیار سے صلی اللہ، یہی سبب تھا کہ حضرت عمر فاروق نے بی بی پاک کی جب شان حضور کی زبان سے سنی، اور حضور نے فرمایا اس کی اولاد قیامت کے دن ہر ایک کی اولاد کٹ جائے گی، تعلق کٹ جائے گا، ہر سبب ہر نسب ٹوٹ جائے گا، مگر میرا نسب بھی نہیں ٹوٹے گا اور میرا تعلق بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور راوی حضرت عمر فاروق ہے کلو سبب ہوا نسب جنگ کرتے ہو یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی۔ کان کھول کے سنو ذرا، ویسے اگر یہ ایک علمی مسئلہ ہے لیکن میں کوشش کروں گا سوکھا کر کے پیش کرا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، توجہ جی، کن کے پاس آئے؟ حضرت علی کے پاس۔ کون آئے؟ انہوں نے کہا میں تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے، بیٹی کا نام ہے حضرت سیدہ ام کلثوم، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اس کی عمر تھوڑی ہے، آپ کی عمر مبارک زیادہ ہے، بس یہی ایک وجہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کہیں عمروں کی تفاوت آڑے نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا سن علی، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے بیوی کا کوئی شوق نہیں، میں صرف یہ شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے کانوں سے سنا ان سے، آمنہ کے لال سے۔ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جان گے پر جڑا میرا رشتہ ہے، میری اولاد دا رشتہ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، تو مجھے اپنا داماد بنا لو تاکہ قیامت کے دن نہ ٹوٹنے والے رشتوں میں عمر کا بھی شمار ہو جائے۔ بولو
نہیں نہیں تو قبلہ یہ ذہن میں رہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے. اچھا بولو. سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا معاملہ ورا ہے. حضور نے ان کو شجنتم منی فرمایا, حضور نے ان کو بدعتم منی فرمایا, حضور نے ان کو قرۃ عینیہ فرمایا. وہ جو شاہ صاحب فرما کے گئے نا, شاہ صاحب بھائی نماز میری آنکھوں کے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ شاہ صاحب قبلہ جو فرما کے ہیں وہ شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد نماز نہیں ہے, اس سے مراد نماز میں جو ہے وہ ہے. شاہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ہمارا کوئی آپس میں اختلاف کوئی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو وہ حدیث شریف بھی سنانے لگا ہوں. شاہ نظام الدین اولیاء کے پاس 500 سے زیادہ مفتی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا دسو حضرات, اے الصلاۃ قرۃ یہ عینی یا قرۃ عینی فی الصلاۃ, یہ حدیث ہے. قرۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. فرمایا علماء کرام دسو اس کا معنی کیا ہے؟ سارے علماء بولے, انہوں نے کہا اس کے مراد یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا نہیں, حضور نے فرمایا حبب الیہ من الدنیا ثلاثہ, 3 چیزیں دنیا کی مجھے محبوب کی گئی ہیں, پاک باز عورت اور خوشبو. اور پھر حضور نے فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے, کہاں ہے؟ ایسے کر کے دیکھا تو سیدہ زہرا نماز میں تھی. اللہ. اور جب نماز میں سیدہ نظر آئی تو حضور نے فرمایا ہاں قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو نماز میں ہے. یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا منصب ہے, مقام ہے. ان کی محبت کبھی ضائع. اچھا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نو کلمے دی قسم ہے, اللہ دی قسم ہے, میں نو جس بندے نو کدھروں خیر نہ پوے وہ سیدہ کا وسیلہ پیش کرے بارگاہ مصطفیٰ سے نواز دیا جاتا ہے. بولو اچھا بولو, اچھا بولو, سارے بولو نا, اور اچھا بولو. اب جیسے آپ نے نعرہ لگایا, یہ اب بتلاؤ یہ آپ نے جو فرمایا انہیں جانا, انہیں تو غلط سرکار دی. اور ایک اور کرنا, یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھ تک وہ نہیں پہنچ سکتا, مجھ تک وہ جو میری اولاد کا مبغض ہو. اب ہمارا نظریہ ہے لبیک یا رسول اللہ. ایک بار بولو بولو. اب رکیں اور سنیں, اب بتلائیں کہ اب اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے نہیں پہنچنا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو. سرکار نے فرمایا ہے مجھ محمد کو میرے رب کی قسم اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا جس کے دل میں میری اولاد کا بغض ہو. حضور نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا جس کے دل کے اندر میرے خاندان کا بغض ہو. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت رکھیں گے, اور آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے کیوں کہ حضور نے فرمایا. آپ وعدہ کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے محبت رکھیں گے, آپ وعدہ کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق سے محبت رکھیں گے, آپ وعدہ کرتے ہیں کہ سیدنا مولا مرتضیٰ سے عشق کریں گے, اور آپ وعدہ کرتے ہیں کہ سیدہ پاک کا احترام کریں گے. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا. سن لو کان کھول کر. اور یہ جو میرے طریقے لبیک والے یار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر, آپ کے لیے اعلیٰ حضرت کا اچھا بولو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں. اتحان رکھا ہوں. اور پتہ ہے یہ کیسے کہہ رہے ہیں, ادھر میری طرف دیکھو, ہینج کہندے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت ایسے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ سارے تک لو. فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے
رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ حسن پاک اور حسین پاک کا صدقہ حشر کے میدان میں مجھے مسکرانے والا امتی بنا دیجئے گا. آپ چاہتے ہیں مسکراتے ہوئے اٹھیں اور اعلیٰ حضرت سے صدقہ مانگ لے. تسی چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کر کے دسو تو پھر جی میں اعلیٰ حضرت نے صدقہ مانگیا تو انہوں بھی منگنا پائے. انہوں نے بھی حسن و حسین کا صدقہ مانگا. بولو آپ بھی مانگیں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں صدقہ آپ بھی چاہیں گے. انہوں نے حضور سے وفا کی آپ بھی کریں گے. انہوں نے حضور سے محبت کی آپ بھی کریں گے. اور انہوں نے حضور کی اہل بیت کی ناموس کی حفاظت کی آپ کریں گے. انہوں نے ناموس صحاب کی حفاظت کی آپ کریں گے. اگر ایسا کریں گے تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی. اس کے بعد خطاب تو بھی ہوں گے جاری. سنو ایک بات میں عرض کروں گا اینڈ میں. اپنی اپنی بہنوں اپنی ماؤں اور اپنی بیٹیوں کو خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا تعارف جا کر کروائیں اور ان کی سیرت جا کر پڑھائیں. کیا پڑھائیں؟ میں وہ ساری باتیں نہیں دہرانا چاہتا جو سید افضال شاہ صاحب نے کی ہیں. سید افضال شاہ صاحب چونکہ سید ہیں ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں اور ایک سید کو ایسے ہی اصلاح کرنی چاہیے. میں وہ ساری باتیں نہیں دہراؤں گا، بس صرف ایک بات دہراؤں گا، ایک بات کروں گا. جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہماری بچیوں ہماری بیویوں اور ہماری بیٹیوں کو شاید ہم نے سیدہ زہرا کا سیرت نہیں پڑھائی. یہی فرمایا نا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ صاحب حق فرما کر گئے. اگر ہم نے ان کو سیرت پڑھائی ہوتی تو یہ سیدہ پاک کی سیرت میں ہے. سیرت میں کیا کہ آپ ساری زندگی مولا علی سے پیچھے نہیں چلی. مولا علی سے اور نہیں وہ گل سنو ذرا. جب کہیں جانا ہوتا تو ایک تو وہ رات کو جاتی دن کو نہیں نکلتی. ان کے آنچل کو کسی نے دیکھا نہیں بلکہ جو جملے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کی تشریح اعلیٰ حضرت کے ذہن میں کیا ہے. وہ تو فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ نے اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام. آپ جب نکلتی تو آپ مولا مرتضیٰ سے آگے چلتی، مولا مرتضیٰ پیچھے چلتے. اور ایک مرتبہ مولا مرتضیٰ پاک نے پوچھ لیا کہ بیویاں پیچھے خامد کے ہوتی ہیں، آپ مجھ سے آگے چلتی ہیں. تو ارشاد فرمایا میری طبیعت میں یہ خیال گزرتا ہے کہ میری پاؤں کے نشان پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. میں آگے اس لیے چلتی ہوں کہ آپ کا پاؤں میرے پاؤں پر آئے اور میرے پاؤں کے نشان پر اور میرے پاؤں کا نشان مٹ جائے یا اس میں چھپ جائے آپ کے پاؤں کے نشان میں اور میرے پیر کے نشان پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. دسو سارے رل کے یہ جڑے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب سن انہاں اس واسطے گل کی کہ مزرعے تسلیم را حاصل بطول اور مادراں را اسوائے کامل بطول. آپ فرماتے ہیں پوری دنیا کی ماؤں کے لیے اگر کوئی اسوائے کامل ہے تو وہ سیدہ خاتون جنت کی سیرت ہے. آپ آخر میں وعدہ کرتے ہیں کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سیرت اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے. مسئلہ تو یہ ہے بھئی پڑھاؤ گے تو جو تو آپ پتا ہوئے. ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنے علاقے کے علماء کے پاس بیٹھو ان سے سیرت سیکھو.
اور پھر جا کر اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں کو وہ سیرت پڑھاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ماں حضرت خاتون جنت کی سیرت کو پڑھے گی اور سنے گی، رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس سے جنم لینے والی اولاد عارف باللہ ہوگی اور وفادار مصطفیٰ ہوگا۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا کریں گے؟ اللہ میری اور آپ کی خطائیں سیدہ زہرا کے صدقے میں معاف فرمائے، اور قیامت کے دن جب جس طرح حضور نے فرمایا کہ اے علی تیرے اور سیدہ پاک کا نام لیا اور حسن پاک اور حسین پاک کا نام لیا، ان چاروں کا نام لیا، حضور نے فرمایا کل قیامت کے روز جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو تم چاروں کے محب اور میرے محب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یا اللہ جب وہاں پر محبین اہل بیت اتباع مصطفیٰ میں تدخیل جنت کا اذن پائیں تو تجھے سیدہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ اس پورے مجمع کا نام بھی اس میں درج فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اے گل سن لو، ایک منٹ گل سن لینا جی، ایک منٹ بیٹھنا جی۔ ایک کسی آپ دا نام ہی دسو۔ ایک قبلہ محمد امین صاحب ارشاد فرما رہے ہیں پئی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب یہاں پر ایک جامعہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، بلکہ بنا ہے، کمپلیٹ ہے۔ 90 بچیاں وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حضرت جی آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور سلوٹ اس بات پر پیش کرتا ہوں، ایک تو خدمت دین اور دوسری سیدہ پاک کی نسبت۔ آپ خوش نصیب لوگوں میں ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ سے اللہ سبحانہ جل جلالہ نے اپنے آپ کے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ سبحانہ وما توفیقی الا باللہ۔ سامعین اکرام قدر،